لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حضور دا فرمان ہے کہ پانی بھی انی جلدی اگ نہیں بجھاندا جتنی جلدی تہاڈا درود پڑھنا تہاڈے گناہ مٹا دیندا ہے 12 بج گئے ماشاءاللہ تساں بڑیاں نیکیاں کٹھیاں کیتیاں اپنی مرضی نہ کوئی نہیں بیٹھے اللہ دی مرضی ہے جنہ چر رب بٹھائے سمجھ آ رہی جی کئی بندیاں دی اپنی مرضی ہوندی لیکن اپنی مرضی تے سمجھ جو کام اتے ہو جائے پھر اپنی مرضی نہیں مرضی کسی اور دی چل رہی ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان ہے جڑا دنیا تے رہ کے جنی محبت نہ میری ذات تے درود شریف پڑھن والا ہوئے گا بروز حشر ہونا ہی میرے قریب ہوئے گا تو مزے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یہ پہچان ہے سنیاں دی درود شریف تساں بڑا پڑھا ہے میرے کہن تے پڑھ لو تے میرا بھی دل راضی ہوئے تے نہ شریف میں پہلی باری پڑھنی سٹیج تے جڑی میں 2-4 شعر پڑھنے مزے نال اسا بزرگ بشک نہ بزرگاں دا مسجد بیٹھنا ہی باعث برکت ہے ایک گھر وچ بھی برکت نے گلی وچ بھی برکت نے محلے وچ بھی برکت نے مسجد دی بھی رونق نے بچیاں میرے نال پڑھنا ہے تے جواناں میرے نال پڑھنا ہے بچے جے کو پیچھے نے تے انہاں نوں اگے بھیجو میرے کول انشاءاللہ انہاں نے کل تو مسجد دا صدر بننا ہے مسجد دا خزانچی بننا ہے تے انہاں نوں اساں تیار کرنا ہے بچیاں نوں پچھاں نہ بھیجیا کرو بچیاں نوں اگے بٹھایا کرو پڑھیے جی بچے سارے پڑھو بھائی الصلاۃ والسلام تسی بھی درود شریف پڑھو بھائی درود شریف پڑھو انہاں دا دھیان میرے ال کراؤ دھیان میرے ال کراؤ اگے آؤ اگے ایتھے اٹھ کے آؤ میرے کول الصلاۃ والسلام علیک یا پڑھیں جی پڑھیں ماشاءاللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ اتنے میں پونا گھنٹہ گل کرنی ٹائم پونا گھنٹہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں پڑھو میرے نال جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار
مطلب یہ ہے گھر میں بیٹھے ہو تو گھر چ بھی نبی پاک نو پکارو گے تو نبی پاک سن دین پیلیاں اندر پٹھے وڑتے پے ہو اوتھے بھی میری سرکار نو پکارو گے تو حضور اوتھے بھی سن دین دکان تے بیٹھے ہو دکان چ پکارو گے تو میری سرکار دکان تے بھی سن دین مسجد بیٹھے ہو مسجد اندر بھی حضور نو پکارو تو حضور ایتھے بھی جہاں بھی ہو وہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامتی پہ لاکھوں سلام جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا پڑھیے جی سرکار سنتے میری ہر سانس یہ گل بڑی دور جا کے لب دیئے پر کوشش ہے کہ تھے پہنچ جائیے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار ہاتھ چوک کے پکارو چاہے
جی وہ بابا جی ہاتھ چک سکتے ہیں تو جوان نہیں چک سکتے بزرگاں نہ بزرگ ہاتھ نہ چکا جی تسی ہس کے مسکرا کے دلوں دعا دینی تسی بے شک نہ پڑھو جے پڑھو تو تہاڈی اپنی موج جہی ہے میں گلاں کرنی نہ بچیاں نہ کرنی تے جڑے اپنے آپ جوان آکھدے انہاں نہ کرنی پھر سنو عقیدہ اہل سنت میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار ایتھے حافظ مدثر صاحب نبی پاک نو پکار دے ہون جٹے پور دے اندر علامہ عرفان صاحب پکار دے ہون مدو کالواں دے اندر جانشین قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی حضرت پیر طریقت رابر شریعت آفتاب علم و حکمت میری مراد قبلہ پیر محمد ارمان مجتبی شاہ صاحب پکار دے ہون لاہور دے اندر کوئی پکار دا ہوئے مالو کے دے اندر کوئی پکار دا ہوئے دنیا دے کونے کونے دے کوئی پکار دا ہوئے لکھ پکارن والے ہون حضور کلے سنن والے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار اور مقطع اور آخری شعر اور جان شعر مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں توجہ میرے جملے اول مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار بولیے جی حضور سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد قدیہ درود و سلام ناشیف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ انگوٹھے چوم کے سینیوں میرے کہن تے نہیں مزے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص سے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز عشاء تساں با جماعت ادا کی تھی میں سفر اندر ادا کی تھی الحمدللہ اللہ تا شکر ہے کہ رب نے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی نماز تو بعد محفل جاری ہے علماء دے تساں خطابات سماعت کیتے اسٹیج تے تصویر پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب تشویر فرمائے پیر صاحب دا عکس پیر صاحب دا سب کچھ علم عرفان تقوی ہر شے اللہ پاک نے ادھر منتقل فرما دیتی اور دعا ہے کہ رب العالمین صاحبزادگان نو بھی قبلہ پیر صاحب دے نقش قدم تے چل کے دین حقہ دی کم کرن دی توفیق عطا فرمائے
اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال جدو تشریف لے آئے نے تے میری اکھاں چو نمی جاری ہو گئی کہ پیر صاحب دی اپنی بہار سی، انہاں دا اپنا موج ہے، ایک اپنا رنگ ہے، وقت لگے گا انشاءاللہ، لیکن آستانہ بھی اللہ رسول دے فضل و کرم نال آباد رہے گا، پیران دی نسل بھی انشاءاللہ فیضان مصطفیٰ تقسیم کر دی رہے گی۔ آکھو انشاءاللہ دن بدن اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال دن بدن اے تسی جمعرات والے دن گئے ہو نا رستے کیڑا کیڑا بندہ گیا ہو رستے ماشاءاللہ رنگ ویکھیا بزرگوں تھے اینجی نظر آ رہا سی پیر صاحب کتے ایویں ایتھے ہی پھرن دین ویچی پھرن دین علماء دا جمع غفیر تے پگاں والے تے جناب بڑیاں بڑیاں کگلی والے پیر تے جناب مرید تے علماء تے خطیب تشریف لے کے آئے پیر سید زاہد حسین شاہ سے آپ دے نام تو بغیر تقریر پھبی نہیں، سارجیدہ بھی بار بار نہ آ رہے ہیں، شاہ صاحب دی وسیلت، شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب میں نہ کسی دا باپ مار جے تے ہو سکتا ہے بندہ اتنا غمگین نہ ہوئے جنہ شاہ صاحب دے جہان نال زمانہ غمگین ہویا ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے رب دلان دے اندر ولیاں دی محبت پا دے محبت کے دکان تو نہیں نہ ملتی کی خیال کھارے پنڈ والے اتنے جا کے جمعہ پڑھنے اتنے جمعہ نہیں ہوندا، کھارے پنڈ والے شاہ صاحب کی دعوت کرن کوئی گل تے ہے نا، پر انشاءاللہ پیر صاحب تواڈے پنڈ دے اندر تشریف لے کے آن کرن شاہ صاحب دا کوئی بھی شہزادہ تے ویکھنا سید زاہد حسین شاہ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میری گل چ ملاوٹ اگر نظر آوے تساں بول پینا، قبرے اپنی اپنی پینا جی میں تواڈی قبرے نہیں جانا، میری گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو اعتراض تہاڈا بندا حق تسی کر سکتے ہو، سمجھ آ رہی؟ چاپلوسی رب نو پسند کوئی نہیں تے ممبر تے بیٹھ کے کوئی چاپلوسی کرے تے لعنتی بندہ ہے۔ اسی جمے بھی پیران دے ہتھاں چا پلے بھی پیران دے ہتھاں چا جتھے مرضی رہیے کشمیر دے ٹبیاں تک پیر صاحب دا نام لے کے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال دین حق دا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب تشریف لے آؤن تے مریدین کام چھڑ کے آکھن کے پیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، وہ جڑیاں بھوکاں اوتھے وجدیاں سے انشاءاللہ ہن ادھروں وجن گیاں، دعا ہی نا فیضان سارا ادھروں ہی آنا ہے، فیضان سارا ادھروں ہی آنا ہے، لیکن آئے گا ادھوں انما الاعمال ہر عمل دا دار و مدار کدے تے ہے؟ نیت ہے، جدوں نیت کامل ہوے گی ادھر ادھر نسن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ پاک ایتھے ہی سارے رنگ لاندا رہے گا۔ قبلہ پیر صاحب جلوہ کر نے پھر کلے پیر بھی سید بادشاہ گجر بڑا آلہ ہوئے، جناب پٹی بڑے آلہ ہون، انصاری بڑے آلہ ہون، چیمہ تاڑر جتنی برادری ہیں سارے یہ آلہ نے، پر وہ نے جڑے مصطفیٰ دے نوکر نے جڑی سیدہ پاکاں دی جتی نال دھوڑ لگ دی ہے نا کوئی وہ دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ سید سر کیوں نسل رسول ہے نا، خون رسول ہے، یہ دی بات ہے۔ تے جڑا آپ کے چودھری صاحب دا نام لے کے ذکر کریے ساڑیاں شادیاں ویاہ تے محمد بوٹے دا باپ پروار جیوے ہوئے 5000 روپیہ دے چھڑ دیو کہ نہیں انہوں؟ اللہ پتہ ہے ابے دا جھوٹا نام لے رہے ہیں، وہ چوں پنجا بندیاں کول منگن والے آن کے پوچھتے ہیں کدا منڈا ہی کدا ویاہ ہی یہ ابے دا کی نہ ہی دادے دا کی نہ ہی، وہ نہ پکارن کے دے چھڑنے ہیں، وہ بھلے ہو جے اسی جھوٹیاں بندیاں نوں 5-10 ہزار روپیہ پیش کر سکنے ہیں تے جڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نسل پاک دا وسیلہ دے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی آل اولاد دا وسیلہ دے کے اللہ دی بارگاہ چ طلب کرے خدا دی عزت دی قسم ہے اے ہو ہی نہیں سکدا حد تے تھلی ہو کرم پہلا انشاءاللہ ساڈا یقین ہے، پر مانگ صحیح مانگ کامل بن کے مانگ گل ٹھیک آ دیا۔ شاہ صاحب جلوہ گر نے انجیے جلوہ گر ہونے چاہیے۔ پچھلے تو پچھلے سال میں شاہ صاحب دے نال اسی پروگرام تے آیا، پچھلے سال اللہ درجات بلند کرے زمان صاحب بھی ہوتے سن، انہاں کہا جی شاہ جی کمر نو کہو محفل تے آنا ہے، شاہ صاحب نے کہا بھی آنا ہے، اللہ نصیب پیر صاحب بھی وصال کر کے عید دیہڑے اس رات میں پیر صاحب دے نال پھر میں لاہور چلا گیا، صبح سرکاراں دا جدھر وصال ہویا ہے تو زمان صاحب دی محفل تے پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکیا، پیر صاحب نے ادو عرض کی تھی میں حضور کشمیر ان سے تے میں اتنے جانا ہے، مہربانی کل راتی میں تقریباً 12:30 بجے تقریباً لاہور واپس آئے ہیں، تو اصل ٹائم میں دی کال بہرحال میں انشاءاللہ آ گیا ہوں، ادھا گھنٹہ میری تقریر دا باقی ہے تے نبی پاک دا عشق پرونا ہے تے چس نال پڑھونا ہے۔ جڑے بندے دا وضو نہیں ہو بے شک وضو کر کے بیٹھے، وضو دیاں بڑیاں برکتاں
مسجد بہنا انجی بڑی برکت ہے تے وضو کر کے بندہ بے تے ٹھیرا ثواب ہے تے مسجد اللہ دا گھر ہے کہ چودھری تے ڈیرے تے بابا بہت بیٹھے ہیں اللہ دے گھر بیٹھے ہیں جی مرضی ایتھے پوے تے رب کول منگے تے ضرور میں کھول کے منگو جنت بھی منگو تے جنتاں دی سردار جنت الفردوس منگو تے ایتھے چوچ نہیں کر کے منگنا کھول کے منگنا صدقہ نبی پاک دی آل دا منگنا تے حضور دا ذکر ادھے گھنٹے دے اندر انج دی تقریر ہوے کہ جی میں 1.5 گھنٹہ تقریر ہوئی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ محبت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ یہ ماشاءاللہ عنوان ہے ساڑی محفل دا اور شاہ صاحب دا پہلا سالانہ عرس مبارک ہے مریدین حضرت علامہ مولانا قاری محمد زمان قادری صاحب آپ کی خصوصی محبت جناب حافظ مدثر صاحب آپ اور جناب خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان قادری صاحب یہ شاہ صاحب دے سجن سن ساڑی پیرہ نال اونج دی گل نہیں سی جنج دی انہاں دی سی انہاں نو میں اپنی طرفوں دعوت دیتی جی میں جی تہاڈی پروگرام شاہ صاحب دا عرصہ تساں ضرور آنا ہے انہاں نو میں اپنی طرفوں دعوت دی شاہ صاحب نو کہا جی علامہ عرفان صاحب نو فون کرو تساں انہوں بھی بلانا ہے وہ انہاں دی محبت جناب تشریف لے آئے نے اللہ تانوں سلامت رکھے جی یہ شاہ صاحب دے سجن سمجھ دے ہونا شاہ صاحب نے انہاں دی کھلی گل بات ایسی تو شکید ساں بچے ساں اسی تو انہیں گل ہی نہیں کیتی جی میں کر دے رہے پر انہاں دا اپنا رنگ ہے ساڈا اللہ فرمایا انہا ترجمہ سننا جی یہ دے اندر ایک دو حدیث پڑھیے انہا بے شک الذین او لوگ آمنو جڑے ایمان لے آئے وعامل الصالحات اور ایمان لے آؤں تو بعد کام چنگے کیتے کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں کلمہ پڑھ کے کام چنگے کرنا بھی بندہ کلمہ پڑھ لے اور نمازہ نہ پڑھے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نمازاں تے پڑھنی پینی روزے تے رکھنے پینے والدین کی خدمتیں کرنی پینی یہ تو بغیر تے چارہ ہی کوئی نہیں اگیرہ فرمایا اولئک ہم خیر البریہ جڑا ایمان لے آئے کم چنگے کرے میں رب قیامت تک واسطے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں خود ورگا جہان اندر بندہ کوئی نہیں خیر البریہ سب تو افضل حضرات توجہ ہے خیر البریہ یہ معنی ہے سب تو افضل آمنو کنو آندے نے آمنو ایمان والے نو ایمان والا کون ہے جڑا نبی پاک نو کی کرے مننے نبی پاک نو میں جڑا آمنو دا ترجمہ کرنا ہو یہ کرنا آمنو ایمان والا ہوئے جڑا حضور نو وچوں بھی مننے تے باہروں بھی مننے جے بندہ وچوں مننے جی میں تے وچوں بڑا ہی پیار کرنا تے باہروں کم بے ایمانہ والے ہون مومن ہو سکتا بے ایمان بندہ ہے تے جے باہروں داڑھی رکھی ہوئے امامہ پایا ہوئے جبہ کبہ پایا ہوئے تے اندروں نبی پاک نال بغض رکھدا ہوئے بندہ ایمان والا وہ بھی منافق ہے وہ بھی بے ایمان ہے مومن بندہ ہوئے جڑا ظاہر بھی زور نال رلدا ہوئے باطن بھی زور نال او دی محفل بھی پاک ہوئے او دی تنہائی بھی پاک ہوئے گھر اندر کی کردا ہے دکان اندر کی کردا ہے بستر تے کی کردا ہے مسجد اندر کی کردا ہے لوگاں اندر کی کردا ہے کلیاں کی کردا ہے جدھر بھی جائے او دی ایک ہی جھلک ہونی چاہیے محمد بوٹا وکن والا نہیں دین تے پکا پیرا دین والا بابا اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ پنجابی دا شاعر اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ برکتہ دا رسول فرمائے بابے اعظم چشتی نے آمنو دی مثال انج دیتی اے محبوبہ اتے نکتا چینی مزے نہ پڑھو تو پھر اگلی گل سنو سینہ ٹھاریے علامہ زمان صاحب بیٹھو اللہ دونوں سلامت رکھے برکتہ عطا فرمائے محبوبہ اتے نکتا چینی جیڑا کرن تو بازی نہیں اصل منافق محبوب کیڑا ہے محبوب شاہ صاحب کے بیٹے نے محبوب کون ہے محبوب شاہ صاحب نے محبوب کون ہے والدین محبوب نے
محبوب کون نے؟ نبی پاک دی ذات محبوب ہے. کلمہ بھی پڑھدا ہوے، نعتاں بھی پڑھدا ہوے، بے ایمانی بھی حضور نال کرے، قرآن بھی پڑھدا ہوے، پھر آکھے معاذ اللہ نقل کفر نواشد. نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، معاذ اللہ مر کے مٹی اندر مل گئے نے، بندہ بے ایمان ہے، بندہ خسارے اندر ہے. چاہے میں شاہ صاحب نہ بڑی محبت کرنا، بچے نال بے وفائی کرے، بندہ بے ایمان ہے، منافق ہے. بابا اعظم چشتی آندا ہے مومن کون ہے؟ اے بندے منافق نے جڑا محبوباں تے نکتہ چینی کرے. اصل منافق سمجھی اس نو تے جھوٹے پیار جتاؤں اے دسیا سانو عشق دے مفتی اوے جڑا مڑ مڑے فرماتا اعظم جتے دل لگ جاوے. حضرات توجہ میرے وال، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. بندہ کلمہ حضور دا پڑھے تے کلمہ پڑھ کے انہوں یہ آکھنا چاہیے 1.25 لاکھ نبیاں دے اندر میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں. حقیقت یہ ہوئی ہے نبی سارے شانہ والے، رسول سارے شانہ والے، سارے بزرگ اعلیٰ تے اعلیٰ اولو العزم سارے نبی شانہ والے نے، پر نبیوں دی صف اندر بھی نبی ورگا کوئی نہیں، رسولوں دی صف اندر رسول ورگا کوئی نہیں. اس کائنات دے اندر نبی پاک دی ذات تے شان تے عزت تے عظمت ورگا کوئی رسول کوئی نہیں. اللہ دا قرآن آندا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مزے نال کہو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن یہ بیان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. محبت مصطفیٰ کانفرنس اندر بیٹھن والے ہو، اللہ دا قرآن میرے نبی دی عزت و عظمت شان بیان کردا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال میں ایدگاہ تیاں مسلح پڑھے اللہ رسول دے فضل اللہ شاہ صاحب دی نظر کرم دے نال 23 سال ایس مسلح دے ہو گئے نا. اللہ رسول دے فضل نہ قرآن پڑھ دیں دعا کرو تا یاد پڑھ دے رہی ہے. زبان نہ پھرکے گی تے دماغ نہ پھرے گی تے کہ مولوی صاحب بڑھے ہو گئے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ. دعا یہ کرنا پیا کہ یا اللہ مرن تک ہر سال ہی نبی پاک دے مسلح تے پورا قرآن پڑھیا جاوے. بس اے دے اتے ہی میں اتفاق کرنا. یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی سے ملاتا رہا آیتیں
ایک بیان اندر میں 60 ہیں جی قرآن دی آیتاں پڑھی ہیں، ایک بیان اندر 60 قرآن دی آیتاں بعد اندر یہ شعر پڑھے ہے تو انہوں صرف 3 برکت واسطے سنائیاں نے، مزے نہ پڑھ لو کیونکہ 15 منٹ ٹائم باقی ہے۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی۔ شاید ہاتھ چوک ذرا تے مزے نہ لا گیا فوجی افضال صاحب بشک ہاتھ نہ چکو، شمشیر پور تو ایک قدم چل کے آنا، اللہ تو انو اولاد مرینات مزید برکت عطا فرمائے۔ مزے نہ پڑھ لو یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد۔ اور بچیوں پڑھو بھائی، تسی پڑھو محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی۔ اجازت دیو تے رومی کشمیر دی روح پہ واجہ مار دے۔ ہفتے والے دن میں حاضری دیتی کشمیر میاں صاحب دے دربار تے بھی، میاں صاحب آندے نے شدہ متا ڈاکٹر صاحب آگ جاگ پاؤ شدہ متا تے زیرہ زبرہ عمر بھائی تو آڈا بھی امتحان تے میرا بھی امتحان کھارے دے اندر شاہ صاحب دی برکت نال شدہ متا تے زیرہ زبرہ زیرہ زبرہ او تسی سبحان اللہ کہہ دے ہو۔ شاہ صاحب تشریف رکھو، اللہ سلامت رکھے، بیٹھ جاؤ، تو آڈا ہی لنگر 24 گھنٹے کھا رہے ہیں۔ شدہ متا تے زیرہ زبرہ تے سب شان تیری وچ یا آمالوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان با یا کہہ دیو مزے نال سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت ہے عقیدہ ہے میری سرکار ورگا تے نبی دنیا تے کوئی نہیں آیا، وہ ساڈے رسول ورگا تے رسول کوئی نہیں آیا۔ کسے رسول دے بارے انچی برابر سوتر بھی اگر دل اندر بے ادبی دا خیال آ گیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی دے رسول سارے ہی عالم، پر ساڈی سرکار ورگا، بولو ساڈی سرکار ورگا حدیث قدسی دے الفاظ پڑھن لگا ذرا مزے نال سماعت کرو۔ 5 منٹاں دے اندر ایک گل بیان کر کے تے آخری 5 دے اندر ایک اور حدیث۔ اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام بابا جی کوہ طور تے جانا، اللہ نال ہم کلام ہونا، رب نال گلاں کرنیاں، ادھر موسیٰ علیہ السلام بولنا، ادھر رب دی آواز آنی، اللہ بول رہا ہے، ادھر بولن تو پا کے زبان کوئی نہیں، جسم کوئی نہیں، بولتا ہے پر اپنی شیانے پھڑدا ہے، اپنی شیانے ویندا ہے، اپنی شیانے۔ بولو اللہ دا جسم تے کوئی نہیں نا، وہ تو جسم تو پا کے، پر اللہ نال ہم کلام موسیٰ علیہ السلام ہو رہے ہیں، رب نال گلاں کر رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن بھی آکھن دے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کر دیں، کوہ طور تے گلاں رب نال۔
بڑی بات نہیں کو پیراں نال رات گلاں کرے شاہ صاحب مرید ہیں دے گھر چکر مار کے آئے ہون گے یقیناً تے پیر خوش نہیں ہوندے ہونے مرید نالے چھم چھم روئے ہون گے کہ شاہ صاحب اگے تشریف لے کے ہوندے سن اج بچے آئے نے تے نالے خوش ہوندے ہون گے پیر صاحب آئے نے تے جڑا رب نال گلاں کرے توجہ میرے وال نوجوان بزرگ بچے میرے وال جڑا رب نال گلاں کرے کوئی چھوٹا مقام ہے بڑیاں گلاں موسیٰ علیہ السلام دے دل اندر خیال آیا یا اللہ اس کائنات دے اندر جیویں میرے نال کلام تے میرے نال پیار تے میری شان کسی اور دی بھی شان ہے توجہ ہے جی کسی اور دی بھی شان ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی توجہ میرے وال بھئی حضرت صاحب دا آن جانے کیونکہ محفل دا اختتام ہے لنگر دا بھی بندوبست کرنا ہے تسی میرے توجہ رکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ تے عرض کی تھی یا اللہ جیویں کدی بندہ پوچھ ہی لیندہ نا 5-7 پتر ہون اماں جی ماں پتر تے سارے ہی پیارے ہیں اماں جی میں میرے نال پیار کرنی ہے بڑے نال بھی انج کرنی اماں نے تے نہیں کہنا کہ نہیں کردی او نے کہنا تیرے نال بڑا کرنی ہے ہاں پر باں دا پیار تے سارے واسطے ہے پیر صاحب دے ہزاراں مرید ہون تے پیر صاحب نو کدی بندہ پوچھ ہی لوے کہ سرکار جی میں میرے نال پیار کردے ہو کسی اور نال بھی کردے ہو فرتے محبت اندر آ کے تے موسیٰ علیہ السلام نو بڑا سواد آیا ہوتا عرض کیتی یا اللہ جی میں میرے نال پیار کرنا کسی اور نال بھی کیتا ہی حدیث قدسی دے الفاظ نے رب العالمین فرمایا پیارے کلیم تو تے کن تو کنزر مخفیہ دا راز پوچھ لیا ہے تیرے نال پیار ضرور کیتا ہے پر تیرے نال پیار کسی دے پیار دا صدقہ کیتا ہے چاس نال بولو سبحان اللہ پیارے کلیم تیرے نال محبت ضرور ہے صبر سانہ دا فرمائیں پر کسی دے پیار دا بولو کسی دے پیار دا اب بچہ کوئی غلط کام کر لے تے محلے والے نوں آکھن نا بزرگ آئی تینوں میں 10 مت چھڈنی سی جے تیرا ابا میرا یار نہ اگوں تو پٹھا کام کردا کیوں تینوں چھڈن تاں ڈیا کہ تیرا باپ میرا یار ہے علامہ عرفان صاحب نوں میں بار بار فون تاں کیتا ہے کہ شاہ صاحب دے محب سن شاہ صاحب دے محبوب دوست سن علامہ زمان صاحب دی ایک کال تے میں جلوہ گر ہویا پچھلے سال دے جملے میرے ذہن اندر نے کہ شاہ صاحب نے فرمایا قمر ضرور آنا ہے تے میں ناروال دی محفل تو انجی بڑا پیچھے ہو گیا ٹائم نہیں لگتا لاہوروں نکلن تے میرا اوتھے بڑا شاہ صاحب دا نظام کھل رہا بلڑیا وہ بھی سامنے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ جی میں میرے نال پیار کرنا ہے کسی اور نال بھی کیتا ہی رب فرمایا تیرا پیار کسی دے پیار دا صدقہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جناب موسیٰ نبی علیہ السلام عرض کی تھی میرے مولا وہ کون ہے جنہیں صدقے میرے نال پیار کیتا ہی یا اللہ وہ کون ہے جنہیں صدقے منو تاج نبوت عطا فرمائی یا اللہ وہ کون ہے جنہیں صدقے منو نبوت عطا فرمائی رب العالمین نے فرمایا لولا محمد و امته لما خلقت الجنت والنار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ترجمہ سنو سینہ ٹھنڈا کرو آخری حدیث پڑھا رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا محمد دی امت نو پیدا نہ کردا لما خلقت الجنت والنار نہ میں جنت بناندا نہ میں دوزخ بناندا ولا الشمس ولا القمر نہ میں سورج بناندا نہ میں چاند بناندا ولا اللیل ولا النہار نہ رات بناندا نہ دن بناندا ولا ملک مقربا نہ کوئی فرشتہ پیدا کردا ولا نبی مرسلا پیارے کلیم نہ میں کوئی نبی پیدا کردا نہ کوئی رسول پیدا کردا مقتدی گل حدیث قدسی اندر رب العالمین نے جواب عطا فرمایا پیارے کلیم ولا ایاکا اگر محمد نو نہ بناندا میں تے تینوں ہی پیدا زوری صاحب دی دونوں وجد آ گیا کی نہ کیتا یا نے
نہ پڑھو تو تہاڈی اپنی چاسے، پر میری رونق یہ ہے کہ پڑھو تے ہور برکتاں ہون۔ کی نہ کیتا یار نے پڑھنا بھی ہے مزے نال اس کو مسیح اندر کی نہ کیتا یار نے یار کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجایا آنے سر مشرق مغرب شمال جمون زمین و آسمان جڑے حدیث قدسی دے الفاظ پڑھے نے رب آندا ہے رب میں فلا سجایا نے سرکار کھارا دیوان والے دسو تساں کدے لئی محفل سجائی؟ اللہ تہاڈی ڈیوٹی لائی، کسے 100 دیتا، کسے 1000 دیتا، کسے چاول پکائے، کسے گھیو دیتا، کسے کچھ کیتا، یہ بھی اللہ دی طرفوں ڈیوٹی لگ گئی۔ رب میں فلا سجایا نے سرکار۔ او بھائی بچیو تسی پڑھو یار رب میں فلا سجایا نے شاہ سٹو پیسے ادھر رب میں فلا سجایا نے سرکار۔ اللہ سلامت رکھے قادری صاحب، ٹائم ہو گیا تقریباً، حدیث شریف پڑھ لیے جی، بخاری شریف دی ٹھیک ہے جی، تبارک بھی آ گیا تو گل بھی موک گئی۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو بھی میرے سرکار دے دیوانے ایک مرتبہ پھر آکھو کی نہ کیتا یار۔ ہوں علامہ عرفان قادری صاحب ایویں چھیڑ رہے ہیں حکیم صاحب نو، حکیم صاحب چھڑن تے پھر گل دور نکل دی ہے بابے اعظم چشتی دے شعر دے نال۔ پھر سنو میری سرکار دے دیوانیوں کی نہ کیتا یار نے یار۔ بابا اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دی دونوں وجد آیا، بابا اعظم چشتی آندا سنو سنو جنہیں شاید نہیں کھادا انہوں شاید دی سواد کا ہی نہیں پتا، میں نہ جنہیں حضور نے وفا نہیں کیتی انہوں حضور نے پیار نہیں۔ بابا اعظم چشتی بولیا تو اجے میرا محبوب نہیں تھا کیا جو مزے نال سبحان اللہ۔ شیر تو بعد تقریر مو گئے بھئی تو اجے میرا محبوب نہیں تھا، وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے 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 بجلی ڈر دی لشک نہ مارے۔ بزرگوں بھائیو تہاڈیاں دعاواں چاہیے، پیسے بڑے ہو گئے، میرا ڈیزل پورا ہو گیا، تسی بیٹھو مزے دے نال۔ بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بیت بھی نہ ہو جائے
ادھی راتی اوے ادھی راتی دن چڑھ جا ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے مکھ تو نقاب ہٹاوے جے چاہے سونا سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ دے ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے کی یہ سونیا جاز کی یہ سونیا نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے